ہیلو السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی تصنیف ہے اس کا جو اگلا چیپٹر ہے اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تھوڑا۔ یہ چیپٹر نمبر ہے 55 اور اس کا عنوان ہے تتلی اور کوا۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ اس کا متن ہے، تو اس کا عنوان ہے جی تتلی اور کوا۔ ایک کوا کہیں سے اڑتا ہوا ایک باغ میں اترا۔ باغ میں اس کی نظر خوبصورت تتلی پر پڑی۔ تتلی کے خوشنما، نازک اور رنگین پر اس کوے کو ذرا نہ بھائے۔ اس نے تتلی سے کہا کہ یہ سب فضول نمائش ہے۔ تتلی نے کوے کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میرا حسن، نزاکت اور رنگینی میرے اندرونی ذوق کا بیرونی اظہار ہے، جو تجھ کو کوتاہ نظر کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر تتلی اڑی اور پھولوں کی کیاری میں ایک خوش رنگ پھول پر جا بیٹھی۔ یہ دیکھ کر کوے نے پھر طنز کیا کہ تو پھولوں میں کیا ڈھونڈتی ہے؟ تتلی نے کہا، یہ پھول میرے ذوق کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور ہم باہم حسن، نزاکت اور رنگینیوں کی حکایت کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ سب کوے کے شعور سے بالاتر چیز ہے۔ کوے نے کہا کہ یہ سب کیا بیکار مشغلہ ہے، مجھے دیکھو جہاں چاہے اڑتا پھرتا ہوں، کبھی اس گھر کبھی اس گھر، کبھی کچھ پڑا ہوا مل جائے تو خوب، ورنہ اچک کر بھی کھا لیتا ہوں، یہ جا اور یہ وہ جا۔ تتلی نے کہا کہ تیرا یہ روزگار اور کردار ہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے تیری فطرت میں بدسوکی پیدا کر دی۔ تم کوے ہو، تمہیں پھولوں، تتلیوں اور گلشنوں کی رعنائیوں اور سرگوشیوں سے کیا کام؟ اشارات: لطف، تتلی، لطیف حواس، اعلیٰ ذوق، پھول، اعلیٰ ذوق اور شعور کے حصول میں معاون عوامل، گلشن، روحانی مسرتوں کا عالم، کوا، بے ذوقی، لطیف حواس کا ناپید ہونا۔ اس کا گرافک دیکھ لیتے ہیں۔ اس گرافک میں یہ ہمیں ایک بیریئر نظر آ رہا ہے، ایک باڑ نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ کچھ پودے ہیں، یہ تتلی ہے، یہ کوا ہے اور یہ پھول ہیں، اور یہاں پہ یہ کوئی پاتھ وے بنا ہوا ہے۔ تو اچھا ہے گرافک ان کا، ایز آلویز کافی محنت سے یہ لوگ گرافک بناتے ہیں۔ تو اس کے اندر، اس چیپٹر کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے جی تتلی۔ تتلی جو ہے وہ لطیف حواس ہیں، اعلیٰ ذوق کی نشانی کرتے ہیں کہ، اور ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے لطیف حواس ہیں یہ ہم اس وقت تک ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک ہمارے سامنے کثیف حواس نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب ہے کوا ہے تو وہ تتلی کو اپنے پوٹینشل کا آئیڈیا ہو رہا ہے، رات ہے تو دن کا ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوا بھی ایک بہترین حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ برائی اور اچھائی دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کو کوئی کیسے پہچانے گا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں جو ہیں وہ اچھے ہیں عوامل۔ تتلی اور کوا جو ہے وہ بہترین امتزاج ہے، کنٹراسٹ ہے آپس میں، مطلب امتزاج ہے، متضاد کا امتزاج ہے ان کے، ٹھیک ہے؟ میری اردو کوئی اتنی خاص اچھی نہیں ہے، مرحلہ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن چلیں، یہ جو کوا ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ تتلی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لطیف حواس ہوتے ہیں جس بندے کے، اس کے جو کردار ہے اس کے اندر نظر آتا ہے، اس کا ذوق نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنی جو اندر جو بھاری پن ہے، جو کثیف پن ہے، اس کو جیسے جیسے وہ لطیف میں لے کے جاتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک پھول ہے، اس کی خوشبو کو اپریشیٹ کرے گا،
کوئی بندہ دیکھے گا اس کو اپریشیٹ کرے گا، کوئی حسین نظارہ بادل دیکھے گا، مطلب ہے بادبان دیکھے گا، صحرا دیکھے گا، قدرت کی نشانیاں دیکھے گا، اس کو وہ اپریشیٹ کرے گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ ان کے اوپر پردے ڈالے گا یا ان کو اگنور کرے گا تو اس کو دوسری چیزیں اٹریکٹ کریں گی، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ تو تتلی جو ہے یہ بڑا بہترین انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے ملک صاحب نے، جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، جو لطائف والی چیزیں ہیں، جو ہلکی چیزیں ہیں، جو ذوق والی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنے سیلف کے اوپر کام کریں، سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، اپنی خودی کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں، کیا ہم یہ باڈی ہیں یا ہم نے صرف عبادات کرنی ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں اور ہم چلے جانا ہے، یا ہم ان چیزوں کو، ان عبادات کو ایک نیکسٹ لیول پہ بھی جا سکتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتا عبد اللہ کا انک تراہ، کہ نماز ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو مٹیریل چیز تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مٹیریل سے پاک ذات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حدود میں بھی نہیں ہے، مطلب زمان و مکان کی حدود جو ہے، جو اسپیس اینڈ ٹائم کی حدود ہے، وہ بھی اس سے بھی باہر ذات ہے، تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم اس کو اس کی نشانیوں کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو کسی چیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی چیز کے اندر نہیں ہوگا وہ، لیکن اس کے اندر وہ نظر آ جائے گا، ہمیں تخیلاتی سطح پر ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، جیسے ہی اپریشیٹ کریں گے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، جیسے ہی کنیکٹ ہوں گے پھر ہم اور مزید اس کے اندر جاتے جائیں گے، کیونکہ اس کی تو وہ کوئی حدود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جڑنے کا بھی کوئی قید نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے، وہ ہمیں انفینٹی میں لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ سب ممکن ہے اس وقت تک جب تک ہم لوگ غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد اس زندگی پر، یہ زندگی کیا ہے، کیسے ہے۔ جب ان چیزوں پہ غور کریں گے پھر ہم جو ہے نیکسٹ سٹیپ میں جائیں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوا ہے بے ذوقی اور لطیف، ابھی کوے کے لیے یہ فضول کام ہے، تتلی کو وہ مطلب ہے کہ اس کی نظر سے دیکھ رہا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ تم مطلب سارا دن کبھی اس پھول پر بیٹھتی ہو، کبھی اس پھول پہ بیٹھتی ہو، تمہارا کیا کام ہے، تمہارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ مجھے دیکھو میں جدھر مرضی جاتا ہوں اور کھاتا پیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے بڑے اچھے انہوں نے ملک صاحب نے موضوع چنا ہے، اور تتلی جو ہے وہ لطافت اور کوا جو ہے وہ کثافت کی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ابھی میرا خیال ہے اس کے 8 منٹ ہو گئے ہیں ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا ذوق دے تاکہ ہم اس زندگی کی باریکیوں کو، اس کے جو مختلف جو رموز ہیں ان کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنی گروتھ کر سکیں یہاں پہ، اور اگلی جو لائف ہے ہماری اس کی تیاری بھی کر سکیں، کیونکہ اس کی تیاری یہاں سے ہی کر کے جائیں گے۔ جتنی ہماری روح اچھی کنڈیشن میں ہوگی یہاں سے باڈی سے نکلتے وقت، اتنا ہی اچھے لیول پہ ہم آگے جا کے کچھ کام سر انجام دے سکتے ہیں، یا سوچ سکتے ہیں، یا جیسا بھی اگلا جو مرحلہ ہے اس کے اندر سے گزر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ توفیق دے، تو اس کو ویڈیو اختتام کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔